بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور جیسا کہ مجھے آج یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے ایک کلپ بنانا ہے 5 منٹ کا۔ آپ کسی بھی موضوع پر بنا سکتے ہیں، کانفیڈنس جو ہے اس میں آپ کا چیک کیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے یہ چیز ہے کہ جو میرا مضمون ہے میں اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا۔ میں نے جو اس دفعہ اپنا مقالے کا جو عنوان رکھا تھا وہ رکھا تھا تجارت کے اسلامی اصول و ضوابط۔ میں یہ بتانا ذرا چاہوں گا کہ میں نے اس ٹاپک کا یا اس مقالے کے اس عنوان کا انتخاب کیوں کیا اور یہ اتنا ضروری مجھے کیوں لگا۔ تجارت جو ہے، بزنس جو ہے وہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے بہت سارے ایسے دوست ہیں، بھائی ہیں جو تجارت جو ہے وہ صحیح جو اسلام کے جو اصول ہیں اس کے جو ضوابط ہیں، تو اسلام کے اصول اور ضوابط کے تحت وہ اسے کرنا نہیں چاہتے، اس میں دھوکہ دہی کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، اور جو ہے وہ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ تو میں یہ چاہتا تھا کہ میں ایک ایسے سنانسز لکھوں یا ایک ایسے ٹاپک پر اپنا جو ہے وہ ڈیزرٹیشن کروں، جس سے ہماری جو ہے وہ جتنے بھی ہمارے جو ینگ نیشن ہے، جو 20 کے بعد کی ہے، 2000 کے بعد کی جتنے بھی جو ینگ جنریشن ہے، وہ جو ہے وہ ان مسٹیک سے جو ہے وہ بچ سکے، اور اسلام کے جو اصول ہیں، اس کی جو ضوابط ہیں، ان کے اندر رہ کر وہ جو ہے تجارت کر سکیں۔ تو اس لیے کیونکہ تجارت کا دوسرا نام انگلش میں اسے بزنس کہتے ہیں، تو بزنس جو ہے وہ پھر اگر اسلام کے اصول اور ضوابط کے اندر رہ کے کیا جائے تو پھر اس کی اپنی ایک ورتھ ہوتی ہے اور اس میں برکت ہوتی ہے مسلمانوں کے لیے۔ غیر مسلموں کی تو یہاں پہ بات نہیں ہو رہی نا، ان کے لیے تو کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے جو ہے وہ پھر چاہا کہ میں اس ٹاپک پر اپنا مقالہ لکھوں اور تجارت کے متعلق ساری انفارمیشن کلیکٹ کروں، اور پھر میں یہ بتا سکوں کہ اسلام کے اصول کیا ہیں، دھوکہ دہی نہیں کرنی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تجارت کے اندر، بزنس کے اندر، ڈیل کے اندر دھوکہ نہیں کرنا، فراڈ نہیں کرنا، اسکیم نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ اگر آپ اپنے کاروبار میں جھوٹ بولیں گے، اسکیم کریں گے، فراڈ کریں گے، تو آپ کا جو رزق ہوتا ہے اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اور جب آپ کے رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ وہ وقتی ہوتا ہے اور وہ آپ سے چھین لیا جاتا ہے، یا پھر جہاں بھی آپ کے 10 لگنے ہوتے ہیں وہاں پہ 100 لگتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ تجارت کے اندر، بزنس کے اندر، کاروبار کے اندر جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، ڈیل کے اندر فراڈ نہیں ہونا چاہیے، اسکیم نہیں ہونا چاہیے، دھوکہ دہی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس چیز کو رکھا، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری چیز جو بزنس کے اندر ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، جو چیز دیکھنے کو آتی ہے کہ جب دو فریقین بزنس کر رہے ہوتے ہیں پارٹنرشپ کے اوپر، ٹھیک ہے، تو دونوں میں سے اگر ایک کو کچھ ہو جاتا ہے تو دوسرے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کا حق ضائع کر دوں، اس کا حق مار دوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں بزنس میں پائی جاتی ہیں، یا پھر ایک مشترکہ چیز ہوتی ہے، 5-6 بھائیوں کی ہوتی ہے، وہ والد کی طرف سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے ایک کاروبار سیٹل کیا ہوتا ہے، تو پھر اب یہ ساروں کی کوشش ہوتی ہے کہ اس جو ان کا باپ تجارت کر رہا تھا، جو اس نے بھی کیا وہ مجھے ملے، کسی ایک کو مل جائے، باقی سارے اس سے نکل جائیں، تو یہ چیز بھی غلط ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ میں نے یہ دیکھا کہ ان ساری چیزوں کو میں کوشش کروں گا کہ اگر ہو سکے تو اپنے جو میری ڈیزرٹیشن ہے، میرا مقالہ ہے، میں اس کے اندر ان چیزوں کو رکھ سکوں اور ایک اچھی طریقے کے ساتھ ان کو میں جو ہے وہ ڈسکرائب کر سکوں اور اپنا معافی ضمیر بیان کر سکوں۔ ایک اچھا وہ طالب علم ہو یا متعلم ہو، جب تک وہ اپنا معافی ضمیر نہیں بیان کر سکتا تب تک وہ کبھی بھی آگے نہیں جا سکتا۔ تو یہ میری کاوش ہے
جو میرا مکالمہ ہے میں اس کے اوپر پوری کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ والسلام۔